عید قریب آ گئی، کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے۔ مویشی منڈیوں میں ایک سے بڑھ کر ایک جانور، تگڑے بیل اور بکرے آ گئے۔ منڈیوں میں رش بڑھنے لگا ہے، گاہکوں نے اور بیوپاریوں میں بھاؤ تاؤ کا میچ بھی جاری ہے۔ شہریوں کو کم قیمت پر بہترین جانور کی تلاش ہے اور بیوپاری نے بھی زیادہ سے زیادہ قیمت وصول کرنے کی ٹھان لی ہے۔ مویشی منڈیوں میں ایک سے بڑھ کر ایک جانور موجود ہے۔ ساہیوال نسل کے بیل مرکز نگاہ ہیں تو دیسی نسل کے بچڑے بھی کسی سے کم نہیں، لیکن ان کے دام بھی ہوش اڑا دینے والے ہیں۔ ہیوی ویٹ جانور دیکھ کر ہر کسی کا دل خریدنے کو تو کرتا ہے، لیکن قیمتیں سن کر جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ جانور بہت خوبصورت ہیں، لیکن ریٹ اس سے کئی گنا زیادہ خوبصورت ہے۔ یہاں پہ بہت زیادہ ریٹ منڈی میں چل رہے ہیں، لیکن ماشاءاللہ جانور اچھے ہیں۔ ہم شروع سے انشاءاللہ الحمدللہ قربانی کرتے آ رہے ہیں، لیکن اس مرتبہ تو بہت زیادہ ریٹ آئی ہیں اور نیچے آنے کے چانس نظر نہیں آ رہے ہیں۔ دوسری جانب بیوپاریوں کا کہنا ہے کہ وہ سارا سال جانوروں کے ناز نخرے اٹھاتے ہیں، اعلیٰ خوراک کھلاتے ہیں، تو منہ مانگی قیمت کیوں نہ مانگیں۔ جانور بہت محنت سے پالے جاتے ہیں، ہر چیز کی مہنگائی بڑھی ہوئی، اس لیے تو ان کا ریٹ بھی ڈبل ہوا ہے۔ مہنگائی بڑی ہو گئی، اس وجہ سے خوراک بڑی مانگی، ہر چیز مانگی، اس وجہ تو جانور بہت محنت سے پالتے ہیں اور خرچہ بہت زیادہ تاں واسطے مانگے ہیں۔ عید میں صرف ایک ہفتہ رہ گیا ہے۔ بھاؤ تاؤ کا سلسلہ عید کے دن تک جاری رہے گا۔ کیمرامین رضوان کے ہمراہ شاہزیب شہزاد، سٹی 42۔ شہر میں غیر قانونی مویشی منڈیوں اور سیل پوائنٹس کی بھرمار ہے۔ عید سے پہلے موسمی بیوپاری بھی میدان میں آ گئے۔ ضلعی انتظامیہ کا سگیاں میں غیر قانونی منڈی کے خلاف آپریشن، 100 سے زائد بکرے اور 4 ٹرک سامان قبضے میں لے لیا۔ ضلع انتظامیہ نے شہر میں 12 مویشی منڈیاں قائم کی ہیں، لیکن اس کے باوجود بیوپاری مختلف مقامات پر سر راہ جانور فروخت کر رہے ہیں۔ کمشنر لاہور کی ہدایت پر انتظامیہ نے سگیاں میں غیر قانونی مویشی منڈی کے خلاف آپریشن کیا۔ 100 سے زائد بکرے قبضے میں لے لیے، ٹینٹ اور چارے سمیت 4 ٹرک سامان بھی تحویل میں لے لیا گیا۔ MOR عثمان لیاقت کے مطابق غیر قانونی منڈیاں قائم کرنے کی اجازت کسی صورت نہیں دیں گے۔ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سارے منڈی کے اندر جائیں اور یہ انکروچمنٹ بھی نہ ہو، اور بالکل روڈز بھی ٹریفک کو بڑی ہرڈلز آتی ہیں، یہ سارا کلیئر کریں گے اور انشاءاللہ تعالی یہ ڈے بائی ڈے ہم اسے ٹائٹ کریں گے آپریشن کو، اور آپ کو صفائی نظر آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ عید سے پہلے موسمی بیوپاری بھی میدان میں آ گئے ہیں اور انہیں جہاں جگہ ملتی ہے جانور لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی تعطل کا شکار رہتی ہے۔ کورونا کی ممکنہ چوتھی لہر کے پیش نظر کمشنر لاہور کے اقدامات کی NCOC بھی معترف۔ تمام ڈویژنل کمشنرز کو لاہور ویئرز ماسک کیمپین جیسی مہم شروع کرنے کی ہدایات کر دی۔ کورونا وبا سے لڑنے کے لیے کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کی کاوشوں کو سراہا جا رہا ہے۔ NCOC نے تمام ڈویژنل کمشنرز کو کورونا سے بچاؤ کے لیے کمشنر لاہور کی جانب سے متعارف کروائی جانے والی کیمپین کو فالو کرنے کی ہدایات کر دی ہیں۔ کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کی جانب سے کورونا کی چوتھی لہر کے پیش نظر لاہور ویئرز ماسک کیمپین متعارف کروائی گئی ہے۔ کیمپین کے تحت 4 کروڑ 80 لاکھ ماسک شہریوں کو گھروں کی دہلیز پر اور دیگر مقامات پر بانٹے جائیں گے۔ NCOC کی جانب سے ہدایات کی گئی ہیں کہ تمام اضلاع میں لاہور ویئرز ماسک کیمپین جیسی مہم لانچ کی جائے۔ عید الاضحیٰ کے پیش نظر کورونا سے بچاؤ کے لیے ماسک کا استعمال یقینی بنایا جائے۔ مویشی منڈیوں میں SOPs پر عمل درآمد اور ماسک کا استعمال یقینی بنانے کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں۔ غیر ملکی ایئر لائنز پروازوں کی تعداد 50% کم کرنے کا نوٹم جاری کر دیا گیا۔ غیر ملکی ایئر لائنز 15 جولائی سے 50% پروازیں آپریٹ کر سکیں گی۔ NCOC کی ہدایت پر غیر ملکی فضائی آپریشن کو 20% تک محدود کر دیا گیا۔ وفاقی کابینہ نے غیر ملکی پروازوں کے آپریشن کو 50% کرنے کی منظوری دی۔ مسافروں کی مشکلات کے پیش نظر وفاقی کابینہ نے منظوری دی۔ فیصلے کے تحت روزانہ مزید 2500 سے 3000 افراد پاکستان آ سکیں گے۔ شہر کی پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کو قدرتی گیس کی بجائے LNG ملے گی۔ گیس کے بل 4 سے 5 گنا بڑھنے کا امکان ہے۔ صارفین ہفتہ وار بلوں کی ادائیگی کریں گے۔ عالمی مارکیٹ میں LNG کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کا بوجھ بھی صارفین اٹھائیں گے۔ وفاقی حکومت نے نجی ہاؤسنگ اسکیموں کو قدرتی گیس کے بعد حکومتی سبسڈی بھی نہ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پرائیویٹ اسکیموں میں قدرتی گیس کی جگہ مہنگی LNG فراہم کی جائے گی۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی نے اس پر عمل درآمد کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق عام گھریلو صارفین کو گیس کے معمول کے استعمال پر 300 سے 400 روپے کا بل آتا ہے، جبکہ LNG پر یہی بل 1500 روپے کا ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے LNG صارفین کو ماہانہ کی بجائے ہفتہ وار بل کی ادائیگی کرنا ہوگی۔ عالمی مارکیٹ میں قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کا براہ راست اثر بھی صارفین پر پڑے گا۔ لاہور کے سرکاری ہسپتالوں کی بہتری کے لیے پہلے کوارٹر میں 53 ارب روپے میں صرف 1.5 ارب روپے کے فنڈز جاری۔ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کے لاہور میں 23 منصوبوں میں سے صرف 9 کو فنڈز مل سکے۔
शहर के सरकारी अस्पतालों की बहाली तामीर व नौ के प्रोग्रामों पर लागत का तखमीना 53 अरब रुपए है, जबकि सरकारी अस्पतालों के बेशतर तामीराती कामों को पहले क्वार्टर में सिर्फ 1.5 अरब रुपए का तरक्याती फंड ही मिल सका है। दस्तावेजात के मुताबिक पाकिस्तान किडनी लीवर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस हैं, लेकिन अभी तक एक पाई भी ना मिली। चिल्ड्रन अस्पताल में बर्न सेंटर की तामीर और जिना अस्पताल में एंडोस्कोपी सर्विसेज की अपग्रेडेशन के लिए फंड्स जारी नहीं हुए। जिना और सर्विसेज अस्पताल में सिकल लैब की अपग्रेडेशन के लिए भी पहले क्वार्टर में कोई फंड जारी नहीं किया गया। दूसरी तरफ गंगाराम अस्पताल में मां बच्चा सेहत अस्पताल मंसूबे को 60 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जबकि फातिमा जिना अस्पताल के लिए पहले क्वार्टर में 34 करोड़ 68 लाख रुपए का इजरा किया गया है। प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की तैनाती की मुद्दत खत्म होने में एक हफ्ता बाकी रह गया। नए प्रिंसिपल की तैनाती का अमल ही शुरू ना हो सका। सिम्स के बाद अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज भी एडहॉकिज्म से दो चार होने का खदशा है। प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ तजम्मुल को साबिक हुकूमत ने 21 जुलाई 2018 को 3 साला मुद्दत के लिए प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज तैनात किया था। प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ तजम्मुल की प्रिंसिपलशिप का दौरानिया 20 जुलाई को खत्म हो जाएगा। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने एक हफ्ता बाकी रह जाने के बावजूद नए प्रिंसिपल की तैनाती का अमल शुरू नहीं किया है। ताहाल बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज और जिना अस्पताल से नए प्रिंसिपल की तैनाती के लिए 3 नामों का पैनल नहीं मांगा गया। नए प्रिंसिपल की तैनाती न होने से सिम्स के बाद अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज भी एडहॉकिज्म से दो चार होने का खदशा है। पंजाब के अफसरान के तकर्रुर तबादलों में टीके का रोल कम हो गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब पहले से मजबूत होकर सामने आ गए। पंजाब के अफसरान के तकर्रुर तबादलों में टीके का रोल कम हो गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब पहले से मजबूत होकर सामने आ गए हैं। अब पंजाब में होने वाले अफसरान के तमाम तकर्रुर तबादले चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक खुद कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक ने बराह रास्त वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार से मंजूरी लेकर हालिया तकर्रुर तबादले किए हैं। चीफ सेक्रेटरी की जानिब से तबादलों पर अफसरान ने भी इत्मीनान इजहार किया है। पंजाब हुकूमत की रिटायर्ड अफसरान पर आउट ऑफ टर्न नवाजिशात। 2 रिटायर्ड DMG अफसरान को GOR1 के घर मजीद 6 माह तक रखने की मंजूरी दे दी। हुकूमत पंजाब ने 2 रिटायर्ड DMG अफसरान को GOR1 के घरों में रहने के लिए मजीद 6 माह की तौसीह कर दी है। वफाकी सेक्रेटरी रिटायर्ड इरफान अली को GOR1 का घर मजीद 6 माह तक रखने की मंजूरी दी गई है, जबकि साबिक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम कैप्टन रिटायर्ड नसीम नवाज को भी मजीद 6 माह तक घर रखने की इजाज़त दी गई है। हुकूमत पंजाब ने आउट ऑफ टर्न बुनियाद पर दोनों रिटायर्ड DMG अफसरान को घर रखने की इजाज़त दी है। आपको बताएं कि पंजाब बार काउंसिल ने वजीर आजम इमरान खान के भांजे हसन नियाजी एडवोकेट का वकालत का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया। पंजाब बार काउंसिल ने हसन नियाजी की जानिब से सीनियर वकील और उसकी खातून क्लाइंट पर मुबैना तशद्दुद के मामले पर एडवोकेट अयाज भट्ट की दरख्वास्त पर कार्रवाई की। वज़ीर आज़म के भांजे हसन नियाजी एडवोकेट का वकालत लाइसेंस मुअत्तल कर दिया। वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल अमजद इकबाल ने मोहम्मद अयाज भट्ट एडवोकेट की दरख्वास्त पर कार्रवाई की। मामला मजीद कार्रवाई के लिए एग्जीक्यूटिव कमेटी पंजाब बार को भिजवा दिया। पंजाब बार काउंसिल ने हसन नियाजी से 17 जुलाई तक जवाब तलब कर लिया है। मोहम्मद अयाज भट्ट एडवोकेट ने हसन नियाजी के खिलाफ कार्रवाई के लिए पंजाब बार काउंसिल को दरखास्त दी थी। दरखास्त में कहा गया था कि हसन नियाजी एडवोकेट ने साथ ही वकला के हमरा मुझे और मेरी क्लाइंट को तशद्दुद का निशाना बनाया। सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की मजीद 8000 असामियाँ खाली हो गईं। लाहौर समेत पंजाब भर में असातिज़ा की खाली असामियों की तादाद 88,841 तक पहुँच गई है। पंजाब के सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की खाली असामियों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। 2 माह कबल सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की खाली असामियों की तादाद 81,000 थी, लेकिन अब मजीद 8,000 असामियाँ खाली हो गई हैं, जिससे लाहौर में असातिज़ा की खाली असामियों की तादाद 2,985 हो गई है। असातिज़ा की बरवक्त तरक्कियों के बायस स्कूलों में असातिज़ा की असामियाँ खाली होती जा रही हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में 4,59,000 असातिज़ा की असामियाँ मौजूद हैं, जबकि स्कूलों में सिर्फ 3,60,000 असातिज़ा बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बल्दियाती निज़ाम फ़ाल क्यों ना हुआ? पंजाब बैंक ने महकमा बल्दियात के बैंक अकाउंट्स को मुंजमद कर दिया। मकामी हुकूमतों के मालियाती उमूर मुतासर होने लगे। मुलाजिमीन की तनख्वाहें रुक गईं। मवेशी सेल पॉइंट्स के अखराजात की अदायगी बंद हो गई। बिजली और यूटिलिटी बिलों की अदायगियों में भी मुश्किलात का सामना। महकमा पाई पाई का मोहताज हो गया। रुक करते हैं जनरल अस्पताल का। शोबा यूरोलॉजी के डायलिसिस यूनिट में अटेंडेंट खातून से 10 दराजी। डायलिसिस टेक्नीशियन गजनफर अब्बास के खिलाफ इल्ज़ाम साबित हो गया। अस्पताल इंतजामिया ने वाक़या छुपाने के लिए मरीज को डिस्चार्ज कर दिया। जनरल अस्पताल में शोबा यूरोलॉजी के डायलिसिस यूनिट में अटेंडेंट खातून से 10 दराजी का ये मामला है।
ڈائلیسس ٹیکنیشین غضنفر عباس کے خلاف الزام ثابت ہو گیا۔ 7 تھانوں میں نئے ایس ایچ اوز تعینات کر دیے گئے۔ انسپیکٹر اختر حسین ایس ایچ او تھانہ لوہاری گیٹ تعینات کیے گئے۔ ایس ایچ او لٹن روڈ انسپیکٹر ریحان انور ایس ایچ او بھاٹی گیٹ تعینات کر دیے گئے۔ سب انسپیکٹر محمد زکا سمن آباد سے ایڈیشنل ایس ایچ او غازی آباد تعینات کیے گئے۔ عمران انوار ایڈیشنل ایس ایچ او سمن آباد تعینات۔ پولیس لائن سے سب انسپیکٹر قاسم ایڈیشنل ایس ایچ او شاد باغ تعینات کیے گئے ہیں۔ اسی طرح پولیس لائن سے سب انسپیکٹر محمد عالم ایڈیشنل ایس ایچ او مصطفیٰ ٹاؤن لگا دیے گئے ہیں اور سب انسپیکٹر کاشف یوسف مصطفیٰ ٹاؤن سے ایڈیشنل ایس ایچ او لٹن روڈ تعینات کر دیے گئے ہیں۔ 3 تھانوں کے ایس ایچ اوز پولیس لائنز کلوز کر دیے گئے ہیں۔ مدرسے کے طالب علم سے بدفعلی کیس میں اہم پیش رفت۔ پولیس نے مفتی عزیز الرحمان کیس کا چالان جمع کرا دیا۔ مفتی عزیز الرحمان اور بیٹے ملزم قرار۔ شمالی چھاؤنی پولیس نے مفتی عزیز الرحمان کیس کا چالان تیار کر کے پروزیکیوشن برانچ میں جمع کرا دیا۔ چالان میں مفتی عزیز الرحمان کو مرکزی ملزم اور مفتی کے 5 بیٹوں کو بطور ملزم نامزد کیا گیا۔ مفتی عزیز الرحمان کے بیٹوں پر متاثرہ مدعی مقدمہ صابر شاہ کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے کا الزام ہے۔ بدفعلی سے متعلق واقعے کی وائرل ویڈیو اور مدعی صابر شاہ کے بیان کو بھی چالان کا حصہ بنایا گیا۔ پروزیکیوشن برانچ چالان کا جائزہ لینے کے بعد منظوری کا حکم دے گی اور پھر مقدمے کا ٹرائل شروع ہوگا۔ مسلم لیگ کاف کے رہنما اور رکن قومی اسمبلی مونس الہی وفاقی کابینہ کا حصہ بن گئے۔ مونس الہی کو وفاقی وزیر برائے آبی وسائل مقرر کر دیا گیا ہے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے مونس الہی کو وفاقی وزیر برائے آبی وسائل مقرر کیا گیا۔ مونس الہی کے وفاقی وزیر بنانے کے بعد وفاق میں مسلم لیگ کاف کے 2 وزیر ہوں گے۔ پہلے مسلم لیگ کاف کے جنرل سیکرٹری طارق بشیر چیمہ بطور وفاقی وزیر برائے ہاؤسنگ کی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں۔ پنجاب میں بھی مسلم لیگ کاف کے پاس 2 وزارتیں ہیں۔ باؤ رضوان بطور وزیر ماحولیات اور حافظ عمار یاسر بطور وزیر معدنیات ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق مسلم لیگ کاف اور تحریک انصاف کے درمیان شراکت اقتدار کے معاہدے کے مطابق کاف لیگ کو وفاق اور صوبہ میں 2 وزارتیں ہی ملی تھیں۔ چودھری پرویز الہی نے صحافیوں کے ساتھ اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ ممبر استحقاق ترمیمی بل پنجاب اسمبلی سے متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ بل میں صحافیوں سے متعلق شکیں خارج کر دی گئیں۔ ایک چھوٹا سا نقطہ ہے، اس کو ہم اسپیکر چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوا۔ کاف لیگ کے رکن ساجد احمد نے ممبر استحقاق ترمیمی بل پیش کیا جسے ایوان نے متفقہ منظور کر لیا۔ ترمیمی بل میں صحافیوں سے متعلق شکوں کو خارج کر دیا گیا ہے۔ اب استحقاق ایکٹ کا اطلاق صحافیوں پر نہیں ہوگا۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ ترمیمی بل سے صحافیوں کے تحفظات دور کر دیے ہیں۔ اجلاس کے دوران نون لیگی ارکان نے ایک بار پھر بلدیاتی اداروں کی بحالی کا معاملہ اٹھایا۔ ملک احمد خان نے نقطہ اعتراض پر کہا کہ حکومت بلدیاتی اداروں کو بحال نہ کر کے عدالتی حکم عدولی کر رہی ہے۔ صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت نے جواب میں کہا کہ 2 پٹیشنز عدالت میں دائر ہیں، ان کا فیصلہ آنے تک انتظار کرنا ہوگا۔ برطانوی ہائی کمیشن کے سیکیورٹی انچارج کا پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا دورہ۔ ادھر ایرانی کونسل جنرل محمد رضا ناظری نے داتا گنج بخش مزار پر حاضری دی، جبکہ انڈونیشین سفیر نے پنجاب یونیورسٹی کا دورہ کیا۔ برطانوی ہائی کمیشن کے سیکیورٹی انچارج پیٹر موکسی نے پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا دورہ کیا ہے۔ وفد کو ایم ڈی راؤ، سردار علی خان اور سی ای او محمد کامران خان نے بریفنگ دی۔ وفد کو بتایا گیا کہ روزانہ کی بنیاد پر 70,000 ایمرجنسی کالز کو رسپانس کیا جاتا ہے۔ سیف سٹیز کیمروں کی مدد سے پولیس کو 10,480 واقعات کے ویڈیو شواہد فراہم کیے جا چکے ہیں۔ برطانوی سیکیورٹی آفیسر نے سیف سٹیز منصوبے کی افادیت کو سراہا۔ برطانوی ہائی کمیشن کے سیکیورٹی انچارج نے ڈی آئی جی آپریشنز ساجد کیانی سے ملاقات کی۔ ڈی آئی جی نے غیر ملکی سفارت خانوں، قونصلیٹ آفیسز اور ان کے عملے کو فراہم کی جانے والی سیکیورٹی پر بریف کیا۔ ایرانی کونسل جنرل محمد رضا ناظری نے داتا گنج بخش مزار پر حاضری دی اور فاتح خوانی کی۔ ایرانی کونسل جنرل نے کہا کہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر کی جلیل القدر روحانی ہستی ہیں۔ خطیب داتا دربار مفتی محمد رمضان سیالوی نے دعا کروائی اور مہمانوں کو کشف المعجوب کا تحفہ پیش کیا۔ انڈونیشیا کے سفیر توگیو نے پنجاب یونیورسٹی کا دورہ کیا اور پرو وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر سلیم مظہر سے ملاقات کی۔ مہمان سفیر نے دونوں ملکوں کے درمیان طلبہ اور اساتذہ کے وفود کے تبادلوں پر زور دیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت